بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون کو آگے سننے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی تمام قسطوں کو سنیں، اس کے بعد یہاں تک پہنچیں، کیونکہ اگر پچھلی قسطوں کو نہیں سنیں گے تو سمجھنا دشوار ہوگا۔ مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حق تعالی شانہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ چاہیں تو میں شفا دے دوں اور چاہیں تو اپنے پاس بلا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میں نے خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ آپ کا جسم مبارک بخار سے تپ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر ہاتھ رکھنے سے تپش محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی طاری تھی، کبھی چہرے مبارک ڈھانپتے اور کبھی کھولتے۔ آپ پہلو پر پہلو بدلتے، بار بار کروٹیں لیتے، کسی طرح چین اور سکون نہیں تھا۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزیرہ عرب میں دو مذہب ایک ساتھ نہیں رہیں گے، ایک سوز کے ساتھ، ایک تپش کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ۔ اور آپ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ تشریف فرما تھیں، اپنے والد بزرگوار کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین و بےتاب ہو گئیں اور بے ساختہ بولی، ہائے ابا کی تکلیف۔ ان کی آواز میں ایک کپ کپی تھی، ایک ارتعاش تھا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جو امڑنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ نے اپنی چہیتی اور پیاری بیٹی کی بھررائی ہوئی آواز سنی تو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی، اس کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ حیات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حد سے زیادہ چاہتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس وقت اکلوتی بیٹی تھیں، بلکہ آپ ان کو بچپن سے ہی بہت چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی سفر میں جاتے یا کہیں سفر سے واپسی ہوتی تو ان کے یہاں ضرور جاتے اور اکثر ان کی پیشانی پر پیار کرتے۔ آپ کی چاہت کا یہ معمول مرض کی اس حالت میں بھی رہا اور ان پر آپ کی توجہ اکثر و بیشتر مرکوز رہتی۔ وہ ان شب و روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری اور مزاج پرسی کے لیے بار بار آتی رہتی۔ وہ جب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرط مسرت سے مسکرا دیتے اور خوش ہو جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات فرمائی جس پر وہ زار و قطار رونے لگیں۔ وہ اس طرح ٹوٹ کر روئیں جیسے سب کچھ آنسوؤں کے ذریعے بہہ کر نکل جائے گا، اور ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی جس پر وہ بے ساختہ ہنسی اور ان کی باتیں کھل گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا، فاطمہ کیا بات تھی؟ اس وقت تو حضرت فاطمہ نے یہ کہہ کر ان کو چپ کر دیا، جو راز کی بات آپ نے مجھے بتائی ہے وہ آپ کو بتانے کی نہیں ہے۔ مگر بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرا انتقال اسی مرض میں ہوگا، جس پر میں رونے لگی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تم وہ ہوگی جو جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی، میرے بعد گھر والوں میں سب سے پہلے تمہارا ہی انتقال ہوگا۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی اور ہنسی آ گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد یہ خاتون جنت بھی داغ مفارقت دے گئیں اور اللہ کو پیاری ہوئیں رضی اللہ عنہا۔ حالات کے اس ہولناک نرغے میں سب کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، سب کو تشویش تھی اور ہر ایک کے سامنے ایک ہی سوال یا نشان۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی رہتی اور چہرے کسی جھیل کی مانند اترے رہتے۔ پریشانی کی لکیریں ان کے چہروں پر صاف صاف پڑی جاتی تھیں۔ ہونٹوں کی خشکی اور چہروں کی پھیکی اور مرجھائی ہوئی حالت ان کے اندرونی آزار کا عکس معلوم ہوتی تھی۔ ایک عجیب کیفیت ان کے حواس پر چھائی رہتی۔ دن کا چین اور رات کی راحت اڑ چکی تھی، ان پر رقت سی طاری تھی اور ہونٹ ہر وقت سسکنے کے لیے تیار رہتے۔ مسکراہٹ ان کے چہروں سے اڑ چکی تھی، ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں اور حوصلے پست ہو چکے تھے۔ ان کو اپنی زندگی میں دور دور تک تاریکی نظر آتی تھی، ایک وحشتناک تاریکی۔ ان کی زندگی میں روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات سے تو تھی، ان کی زندگی میں اجالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود سے تو تھا۔ دوشنبے کی رات نہایت سکون و راحت کے ساتھ بسر فرمائی۔ بخار میں بھی کمی تھی، غشی اور درد میں بھی کافی افاقہ تھا۔ جو صبح میں جب مسجد میں فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر حجرے سے پردہ اٹھایا اور مسجد میں لگی ہوئی صفوں پر نظر ڈالی، ایک معنوی نظر، اور برابر دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مسرور و مطمئن تھے۔
رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نمازی اگرچہ نماز میں تھے مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود سے بہت خوش تھے۔ عجب نہیں کہ خوشی کے مارے اپنی نیت ہی توڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر تشریف لے جانے کے لیے راستہ بنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے اشارے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کھڑے ہو کر پھر اندر تشریف لے گئے اور حجرے کا پردہ گرا دیا۔ آپ کا پردہ اٹھا کر نمازیوں کی طرف دیکھنا یہ چہرہ انور کی آخری تجلی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا آخری موقع۔ آپ نے بھی صحابہ کرام کی نماز کا آخری معائنہ فرمایا، اور بقول حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ مجھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا وہ وقت تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں دوشنبے کے روز صبح کی نماز کے وقت حجرہ نبوی کا پردہ اٹھایا کہ صحابہ کرام کی نماز کا آخری معائنہ فرما لیں۔ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک نورانیت، صفائی اور چمک میں گویا مصحف شریف کا ایک صاف ستھرا ورق تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور نماز پوری کرو۔ صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوئے، سمجھے کہ آپ کی طبیعت بہتر ہے اور ابرو وسیحت ہیں، درد کی ٹیسیں بھی دبی ہوئی ہیں، طبیعت بھی حشاش بشاش ہے۔ رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت راحت و آرام کے ساتھ بسر فرمائی۔ سب نے اطمینان و خوشی کا سانس لیا۔ آج جو اطمینان و خوشی ان کو حاصل ہوئی وہ ناقابل بیان تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے مشاغل میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور مطمئن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور سخت تشریف لے گئے، جو مدینہ طیبہ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں کہ ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، اور خوشی خوشی گئے کہ وہاں پہنچ کر آپ کی صحت یابی کی خوشخبری سنائیں گے۔ مگر کہیں بہار کے ایک جھونکے سے پھولوں پر ہمیشہ بہار رہتی ہے، کہیں نسیم سحری کے ایک جھونکے سے پرندے خوش ہو کر ہمیشہ نغمہ سرائی کرتے ہیں۔ خزاں اور بہار میں معمولی سا فرق ہے۔ ہر خزاں کے سینے میں بہار کی آمد کا پیغام موجود ہوتا ہے، اور ہر بہار کی چھاتی میں خزاں کے جھونکے چھپے ہوتے ہیں۔ سمندر کی پرسکون خاموشی طوفان بھی بپا کر سکتی ہے، راکھ میں دبی ہوئی چنگاری شعلے بھی اگل سکتی ہے، اور کسی کو کیا پتا کیا آنے والے وقت نے ان کے لیے اپنی مٹھی میں کیا بن کر رکھا ہے۔ یکایک طبیعت خراب ہوئی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ نازک ہوتی رہی۔ بخار کی شدت تیز ہوتی رہی اور بڑھتی رہی، درد کی لہریں ابھرتی رہیں اور بڑھتی رہیں۔ ازواج مطہرات اور دوسرے حاضرین جبین مبارک پر ہاتھ رکھتے تو بخار کی حرارت محسوس کر کے دنگ رہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر پانی کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کی طرف رکھ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ دیتے اور چہرے انور پر پھیرتے، رہ رہ کر غشی طاری ہوتی، ذرا بھی ہوش آتا تو شدت درد سے کراہنے لگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو سراہنے بیٹھی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے قرار ہوئی جا رہی تھیں۔ کشمکش کے آثار ان کے چہرے پر بڑھتے جا رہے تھے، پریشانی کی لکیریں ان کی پیشانی پر گہری ہوتی جا رہی تھیں، آنسوؤں کی لڑیاں ان کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں اور ان کے کپڑوں میں جذب ہو رہی تھیں۔ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو جائیں، خواہ ان کو اس کی خاطر کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کوئی دم کے مہمان ہیں۔ وقت تھا کہ لمحہ بلمحہ خطرہ بن کر گزر رہا تھا، زندگی کے امکانات ثانیہ بثانیہ کم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ حضرت عائشہ جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے رہتی تھیں، دل ہی دل میں آپ کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ادھر آپ کو ایسی شدید حالات میں بھی ذہنی یکسوئی حاصل نہ تھی، جیسے اسامہ کی فکر، انصار کا معاملہ، واقعہ قرطاس، خلافت کا مسئلہ، منافقین کے فتنہ ارتداد، مفسدین کی طرف سے نبوت کے دعوے، ایک نہیں پتہ نہیں کتنی باتیں ایک ایک کر کے آپ کو یاد آتی اور پریشان کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم و متفکر رہتے۔